بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ وطروں کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں جی، نفل بنا ہے، قضا نفل نہیں ہے، قضا فرض ہے۔ امام مسافر مقتدی مقیم ہو تو ظہر اثر اور عشاء کی نماز تیسری چوتھی رکعت میں مقتدی سمع اللہ کہہ کر کھڑا ہوگا یا صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا؟ کھڑے ہو کر کے ربنا لک الحمد پڑھے گا، سمع اللہ لمن حمدہ اس کے ذمہ نہیں ہے، اور ان دو رکعات میں خیرات بھی نہیں کرے گا۔ قربانی کے ایک ہی جانور میں دو بھائیوں کے حصے، ایک بھائی زیادہ رقم دیتا ہے، دوسرا بھائی کچھ کم رقم دیتا ہے، ایسی صورت میں اس جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ یعنی جانور بڑا ہے جیسے گائے اور رقم میں بھی فرق ہے، تو یوں سمجھ لے کہ 7 حصوں میں سے 4 حصے ایک بھائی کے ہو جائے، 3 حصے دوسرے بھائی کے ہو جائے، جائز ہے۔ حاجی کے لیے قربانی حرم میں ہوتی ہے، کیا یہاں پاکستان میں بھی قربانی ہوگی؟ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ بقیہ خاندان کی طرف سے یہاں قربانی ہو۔ وہ کون سے 5 گناہگار ہیں جن کے عرفات کے میدان میں دعا عرض قبول نہیں کی جائے گی؟ مشرک، مدمن الخمر، عاق الوالدین، آکل الربا، مرتکب الفحشاء، 5 ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی ختم کرنا درست اور صحیح۔ زن شوہر دونوں حالت غصے میں پڑوسی شوہر عورت کو کہے گے خاموش ہو جاؤ، کیا میں تمہیں طلاق دے دوں، 1 بار یا 2 بار؟ عورت کے ذہن میں 3 طلاق آیا اور ابھی بات پر قائم رہا، مگر شوہر کو یقیناً درست کیا نہیں کہا۔ یہ تحریر سقیم ہے، اس کو صاف لکھ کے دارالفتاء میں بھیج دو۔ کوئی عورت گھر میں فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کرتی ہے تو کیا اسے بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ۔ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق فرمایا کہ اللہ نے دنیا کی بساط کیوں بچائی ہے؟ یہ کم دنیا کو تخلیق کرنے کا کیا ایک مقصد ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے میں نے جن اور انس خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ سوال کے جواب کی نشست میں فرمایا قسطوں پر گاڑی دینا درست نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کسی مرتبہ فرما چکے اگر کوئی چیز نقد اور ادار کا فرق مسلمہ ہے، البتہ قسطوں میں سود کی زیادتی علیحدہ امر ہے۔ اگر فرق صرف نقد اور ادار کا ہے تو قسطوار لینا جائز ہے، اور اگر قسطوں کے نظام میں سودی دخل ہے تو ناجائز ہے۔ بینک یا کسی کمپنی میں نوکری کر سکتا ہے، نوکری تو اپنے بدل کا عوض ہے، وہ جیسے احتیاطاً علماء منع فرماتے ہیں تاکہ گناہ سے لوگ دور رہیں۔ شادی شدہ آدمی گھر سے دور یعنی کسی شہر وغیرہ مزدوری تعلیم حاصل کرنے غرض سے 1 یا 2 سال گزار سکتا ہے تو شرعی اعتبار سے جائز ہے نہ جائے؟ حضرت عمر تو 3 مہینے میں فوجیوں کو واپس بھیج دے گا۔ کیا یہ بات درست ہے کہ 4 آسمانی کتابوں میں سے 2 عیسائی مانتے، 1 یہودی اور 1 مسلمان مانتے ہیں؟ مسلمان تو چاروں کو مانتے ہیں، کم عقل آدمی۔ یہودی صرف توریت کو مانتے ہیں باقی کسی کو نہیں، اور عیسائی صرف انجیل کو مانتے ہیں باقی کسی کو نہیں، اور مسلمان چاروں کتابوں کو مانتے ہیں۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آپ بہترین اخلاق کہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خود نکاح کرنے کے لیے حضرت زید سے طلاق دلوائے؟ اس طرح میں احادیث کو نہیں مانتا جو قرآن کے آپ کے خلاف ہو۔ پوچھنا ہے کہ ایسے شخص کو کیا جواب دیا جائے؟ وہ بات ہی طرح سے غلط کی ہے، آپ نے حضرت زید سے یہ کہا ہی نہیں کہ طلاق دے دو۔ آپ تو قرآن مجید میں خوف زدہ ہیں کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو بغیر میرے نکاح کے چارہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو کچھ اور ہے، اور وہ آپ کا دوست جو تیرے جیسے حد درجے جاہل ہے، وہ بات شرع سے ہے ہی نہیں، اس کو بنا رہا ہے۔ دوسرا پرویز مشرف ہے، اپنی طرف سے ایک جھوٹ بنا کر کے اور اس کو قانون بنا دیا۔
فاضلہما الشیطان کا معنی کیا ہے؟ یعنی فبعدہما عن مرتبتیہما، مدارک پسلانے کا ترجمہ صحیح ہے. کوئی شخص سجدے کی آیت سن رہا ہو لیکن اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ سجدے کی آیت ہے، سجدہ واجب نہیں ہوگا. ابن الحمام فتاوی شام. حج کی فرضیت کب ہوئی سن بتا دے. سن 9 یا سن 6 دونوں میں اختلاف ہے. سن 9 کے آس پاس ہے ایسے، جس میں آپ نے حضرت ابوبکر کو امیر الحج بنا کے بھیجا ہے اور پھر اگلے سال خود تشریف لائے. چاش کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہے؟ سورج نکلنے کے 7 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 7 منٹ تک ہے، اور اس کے بعد چاش شروع ہوتی ہے. چاش دن کے مکروہ وقت تک ہے. عشاء کے 4 فرض کے بعد چھوٹی ہوئی 4 سنت پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے 4 فرضوں کے بعد تو پہلے 2 سنتیں مؤکدہ، اس کے بعد اگر 4 چھوٹی ہوئی سنتیں پڑھ لے یا ویسے نوافل پڑھ لے تو جتنے چاہے پڑھ لے، وتر مؤخر کر لے. علماء اس مسئلے کے بارے میں جو عورتیں مدرسے میں معلمہ ہیں، طالبات مخصوص ایام میں کس طرح پڑھے اور پڑھائے، بس یہ عورتوں کو پتہ ہوتا ہے. تو عورت نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ پوچھنا یہ ہے کہ زندگی کا بیمہ کرنے والی کمپنی میں نوکری کرنا شرعاً جائز ہے ناجائز؟ ناجائز ہے. میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اگر بتی جلانا زندوں کے لیے جائز ہے، اس خیال سے کہ مردے کو فائدہ پہنچے گا، بدعت ہے. میں نے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لیے، اس کے بعد میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں نے ان موزوں پر مسح کر لیا. 1 دن 1 رات تک مسح کرتے جاؤ. اگر گائے کے 7 حصے داروں میں کوئی ایک مشتبہ حرام کمائی والا ہوگا تب بھی قربانی جائے گی. ایام تشریق کا کیا مطلب ہے؟ قربانی کے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک 23 نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہے، وہ ایام تشریق کہلاتی ہے. قربانی کی رقم مجاہدین کو بیچ دے تو قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ رہا ہو یا کوئی حیض والی عورت بیٹھی ہو، کیا اس پر سجدہ واجب ہوگا؟ جب یہ جان لے کہ آیت سجدہ ہے تو واجب ہوگا، لیکن حائضہ سجدہ نہیں کرے گی، پاک ہونے کے بعد کرے گی. ان صورتوں میں حنفی مسلک کا ماننے والا عصر کی نماز مثل اول میں ادا کر سکتے ہیں، بیماری کے عالم میں یا سفر کے عالم میں. شانور شاہ نے کہا ہے ایک اور رکعت میں 2 مختلف صورتیں، مثلا ایک ہی رکعت میں سورت یاسین اور سورت واقعہ پڑھنا جائز ہے. بعض اوقات آدمی کے پیٹ ظاہر ہو جائے، خاص کر پتلون بنیان کے درمیان رکوع سجدے میں تو نماز فاسد ہے. نہیں، مرد کی تو نماز ہو جائے گی، عورت کی فاسد ہوگی. سونے کی انگوٹھی ناجائز و حرام ہے. بقرہ عید کی گوشت میں کچھ روشنی ڈالے. بقرہ عید کی گوشت میں غریب سرمایہ داروں کا فرق ہے تقسیم میں یا نہیں؟ گوشت 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء کے لیے. کسی کے پاس اتنا رقم کہ حج کرے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جوان کو بیچ دے. بعض زراعت قربانی کی جانور چمڑے سمیت کالا کر کے گوشت استعمال میں لاتے ہیں. آئیے جائز ہے. اب تک ہے 10 کے بعد 80 مرتبہ اللہم اکفنی، یہ فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ان کی مشابہت گلشن اقبال میں کام کرنے والے سویپروں کی پہنی ہوئی جیکٹ کی طرح ہے. مجھے نماز میں وہ جیکٹ پہن کر پڑھنا کراہت محسوس ہوتی ہے، اتار کے نماز پڑھا کرا. میری بیٹی کا نام میشا سکینہ ہے، بہت روتی ہے. نام کا مطلب بتا دے اور اچھا نام تجویز فرمائے. میشا رونے کی معنی میں یہ ہے، صحیح رو رہی ہے. بگڑے ہوئے کرو گیا، شرم بھی نہیں آتی. پگڑی کا رنگ تو حدیث سے سیاہ، سفید اور پیلا سب ثابت ہے. اب اگر 3 رنگوں کی پگڑی باطل عقیدے والی جماعت باندھنا شروع کرے تو اس صورت میں اہل سنت کہاں چلے جائے، سفید کی طرف آ جائے. سفید کبھی بھی بدماشوں کو نصیب نہیں ہوگی. نصف پشت سے زیادہ لمبا لٹکانا پگڑی کے شاملے کو جائز ہے. شملہ بقدر علم. میت کے لیے قبر کے علاوہ اجتماعی دعا کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے.
اگر کوئی لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے مگر شادی کے بعد شوہر اس کو نقاب کرنے سے منع کرے، اس صورت میں لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ اس خاوند سے خلا لے لے. سر کے بال نقلی ہو یا نہیں لگوائے ہوئے ہو تو کیا مس اور غسل ہو سکتا ہے؟ کیا کنڈے 11ویں شریف فاتح خوانی 19-10 محرم کو علیم بناتے ہیں؟ یہ سب چیزیں صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. تو برائے کرم قرآن کی روشنی میں اس کا جواب دے. جواب کہ وہ چیزیں ثابت ہی نہیں ہے، جواب کس چیز کا دوں؟ وہ ہے ہی پراپیگنڈے. میری والدہ کی بینائی بہت تیزی سے جا رہی ہے، اللہ سے عطا فرمائے. ایک رسالہ مل رہا ہے، اس کا نام ہے کنڈوں کی شرعی حیثیت، اسے پڑھ لو. فرض نماز میں ایک صورت سے دوسری صورت میں جانا جائز ہے ضرورت ہے. دعا فرمائے اللہ میں نیک اور صالح اولاد دے، آمین. سلمان بھائی ان کی دادی کے لیے دعا فرمائے، آمین. میاں حبیب صاحب نے اپنے جملہ پریشانی سنجات کے لیے دعاؤں کی درخواست، آمین. اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، خوشیاں نصیب فرمائے، دعائیں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کے حق میں دعائیں فرمائے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.